السلام علیکم ناظرین، آپ تمام کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد۔ خبرنامے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غربت اور پسماندگی کی اصل وجہ کرپشن، فلاحی پروگراموں میں نوجوانوں کی شراکت داری پر گورنر کا زور، یوم جمہوریہ تقریب سے خطاب۔ ریاست میں یوم جمہوریہ تقاریب کا انعقاد، قانون ساز اداروں، سیاسی جماعتوں اور سرکاری دفاتر اور خانگی اداروں پر قومی پرچم لہرائے گئے۔ گاندھی ہاسپٹل کی جلد ہی نئی صورت گری، سوائن فلو کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ، نئے وزیر صحت کا دورہ۔ حکومت کی بدعنوانیوں اور نااہل حکمرانی پر پردہ ڈالنے کے لیے راجیا کو بلی کا بکرا بنایا گیا، تلگو دیشم اور کانگریس قائدین کا تبصرہ۔ اور راجندر نگر میں ایک ساتھ 2 مکانات میں چوری، مکان مالکوں اور چوکیداروں کو رسیوں سے باندھ کر کارروائی۔ اور اب چلتے ہیں تفصیل کی طرف۔ ریاستی گورنر ESL نرسمہن نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کا احساس ہے کہ عوامی چوکھٹے کے اندر کرپشن، بالخصوص سیاسی کرپشن کا پھیلاؤ غربت اور پسماندگی کی اصل وجہ ہے۔ حکومت ریاست کی ہمہ جہتی اور تمام طبقات کی یکساں ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ اقلیتوں کے لیے 1034 کروڑ روپے بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ ان کی تعلیم اور انہیں بلا سودی قرض کی فراہمی کے پروگرامز پر عمل آوری کی جا رہی ہے۔ رمضان اور بقرعید کے موقع پر حکومت نے 2 دن کی تعطیل کا بھی اعلان کیا ہے۔ 66ویں یوم جمہوریہ تقریب کے موقع پر پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد میں پرچم کشائی کے بعد گورنر خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے پریڈ کی سلامی بھی لی۔ گورنر نے کہا کہ ترقی کے ثمرات سماج کے تمام طبقات تک پہنچانے کے مقصد کی تکمیل کے لیے نوجوانوں کو آگے آنا ضروری ہے۔ فلاح و بہبود سے متعلق حکومت کے پروگرامز میں بھی نوجوانوں کو شراکت دار ہونا چاہیے۔ سنہرے تلنگانہ کے حصول کی سمت حکومت گامزن ہے۔ اس کے لیے مختلف ترقیاتی اور فلاحی پروگراموں اور اسکیموں پر عمل آوری کی جا رہی ہے۔ شہر حیدرآباد کو سرمایہ کاری کے لیے ایک محفوظ مقام اور شہر کو عالمی طرز پر ترقی دینے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ امن و ضبط کی صورتحال کو بہتر بنایا جا رہا ہے، تمام تر حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں اور CCTV کیمروں کی تنصیب کا عمل بھی جاری ہے۔ گورنر نے بتایا کہ صحت عامہ کی بہتری کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہیلتھ یونیورسٹی قائم کرنے کا بھی منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسرا اسکیم، کلیان لکشمی، شادی مبارک جیسی اسکیموں کے ذریعے تلنگانہ کی 80% آبادی کو فائدہ پہنچانے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ حکومت ایک ملازمین دوست کی طرح کام کر رہی ہے۔ یوم جمہوریہ تقریب میں جھانکیوں کو پیش نہیں کیا گیا۔ گورنر نے پریڈ کا بہترین مظاہرہ کرنے پر مختلف محکموں کے بیٹالینز کو ایوارڈز بھی دیے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ، اسپیکر مدھوسودن چاری، نائب وزرائے اعلیٰ محمود علی اور کڑیم سری ہری کے علاوہ ریاستی وزراء اور اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ Artillery Center is one of our premier institutes to train fresh recruits and mold them to serve the country as responsible soldiers in the second largest arm of the Indian Army. Raised on August 15, 1962, Artillery Center Hyderabad has become a modern and progressive center of excellence. Captain Amit Verma, Wing Commander Srinivas, Contingent marching proudly with their motto, "Touch the sky with glory." इसका नेतृत्व कर रही हैं जूनियर अंडर ऑफिसर मिस श्री लक्ष्मी। Scouts and Guides. Intense beats of today's parade are being played by the glorious brass band comprising of members from 4th, 7th, 8th. That corruption in the public domain, particularly political corruption, is a root cause of poverty and backwardness. My government has strengthened governance by leveraging technology, particularly of vigilance, security, and bringing about public awareness on critical issues impinging on citizen welfare. Hyderabad is being developed as a safe and smart city with 24/7 closed-circuit cameras
special task force for effective policing with modern vehicles and weapons. In order to make Hyderabad a safe zone and an attractive investment destination, law and order will be accorded top priority by my government. Constant surveillance with a network of CC cameras and other advanced gadgets covering the entire urban agglomeration to make it a safe city on the lines of global metropolis. My government has succeeded in its objective of mapping the real and eligible beneficiaries in both rural and urban areas under all the government schemes and to streamline the pensions and ration cards thereby. My government has allocated 1,034 crore in the budget for minority welfare programs, including their education, by extending interest-free loans. Government also granted a 2-day holiday for Bakrid and Ramzan festivals on par with festivals of other communities. My government will undertake all welfare and development programs aimed at the well-being of the entire society and propel the state to the top in the realm of social security, employment generation, equal opportunity to all investors and achievement of the mission of Bangaru, Telangana. یوم جمہوریہ کے موقع پر مختلف سیاسی جماعتوں کے دفاتر، قانون ساز اداروں اور اعلیٰ سرکاری دفاتر میں قومی پرچم لہرائے گئے۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ حکمران جماعت ٹی آر ایس کے ہیڈ کوارٹر تلنگانہ بھون میں ریاستی وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی نے پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کو ملک میں نمایاں مقام پر پہنچانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حکومت کی بہبودی اسکیموں کو بھی سنجیدگی سے روح عمل لایا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت نے جو وعدے کیے ہیں اسے پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بیڑی مزدوروں کے لیے بھی حکومت نے پینشن کا اعلان کیا ہے اور اس پر مارچ سے عمل ہوگا۔ تلنگانہ کانگریس کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں یوم جمہوریہ تقریب کا انعقاد عمل میں آیا۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر پنرل لکشمیا نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے پارٹی کارکنوں سے پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر دیگر کانگریسی قائدین بھی موجود تھے۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کے دفتر میں بھی پرچم کشائی انجام دی گئی۔ کانگریسی قائدین نے قومی پرچم لہرایا۔ مجاہدین آزادی کو اس موقع پر خراج بھی پیش کیا گیا۔ تلگودیشم کے ہیڈ کوارٹر این ٹی آر ٹرسٹ بھون میں تلنگانہ تلگودیشم قائدین نے پرچم کشائی انجام دی۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے دفتر میں پارٹی سربراہ جگن موہن ریڈی نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر مجاہدین آزادی کی تصاویر پر پھول نچھاور کیے گئے۔ بی جے پی کے دفتر میں ریاستی صدر جی کشن ریڈی نے پرچم کشائی انجام دی۔ پارٹی کے سینئر قائدین اس موقع پر موجود تھے۔ تلنگانہ اسمبلی کے احاطے میں اسپیکر مدھوسودن چاری نے قومی پرچم لہرایا، جبکہ آندھرا پردیش اسمبلی کے اسپیکر کے سیوا پرساد نے بھی پرچم کشائی انجام دی۔ اس سے پہلے مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھول بھی نچھاور کیے گئے۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے احاطے میں صدر نشین سوامی گوڈ نے پرچم کشائی کی رسم انجام دی۔ اس موقع پر کونسل کا عملہ بھی موجود تھا۔ حیدرآباد میں ہائی کورٹ کے احاطے میں جسٹس سبھاش ریڈی نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر ججز اور بار کونسل کے ارکان کے علاوہ وکلاء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ساؤتھ زون ڈی سی پی آفس میں ڈی سی پی وی ست نارائنا نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈی سی پی بابو راؤ کے علاوہ دیگر پولیس عہدیدار اور ملازمین موجود تھے۔ سٹی سول کورٹ میں یوم جمہوریہ تقریب منعقد ہوئی۔ ججز اور وکلاء کے علاوہ کورٹ کا عملہ بھی اس موقع پر موجود تھا۔ محکمہ جیل کے ڈی جی وی کے سنگھ نے چنچل گوڑہ جیل کے احاطے میں قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جیل میں بدعنوانیوں سے پاک نظام کی برقراری کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں اور اس کے مثبت نتائج بھی برآمد ہوئے ہیں۔ کلکٹر رگھونندن راؤ نے سائبرآباد پولیس کمشنریٹ میں رسم پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر سائبرآباد پولیس، ڈی سی پیز کے علاوہ اور دوسرے بھی موجود تھے۔ 66ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی اور پارٹی کے دیگر ارکان مقننہ نے بھی اپنے اپنے متعلقہ حلقہ جات میں رسم پرچم کشائی انجام دی۔ مجلس کی طرف سے مختلف پروگراموں کا بھی انعقاد عمل میں آیا۔ کھیل کے مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے والوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے ٹولی چوکی کے علاقے کاکتیہ نگر میں پرچم کشائی انجام دی۔ مقامی عوام کی طرف سے قائد مجلس کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ متعلقہ رکن اسمبلی کوثر محی الدین کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکن سمد وارسی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے محمد کیپ مارٹ واقع مدینہ چوراہے کے پاس قومی پرچم لہرایا۔
محمد کیپ مارٹ کی طرف سے رکن اسمبلی کا استقبال کیا گیا۔ مقامی تاجرین کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ سید احمد پاشا قادری نے عنبرپیٹ میں عثمانیہ اسکول میں بھی پرچم کشائی انجام دی۔ مدرسے کے ذمہ داروں کے علاوہ طلبہ نے بھی اس تقریب میں حصہ لیا۔ رکن اسمبلی یاقوتپورہ ممتاز احمد خان نے اپنے حلقے کے مختلف مقامات پر منعقدہ تقاریب میں شرکت کرتے ہوئے پرچم کشائی انجام دی۔ رکن اسمبلی نے اس موقع پر ملک کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے والے مجاہدین کو خراج پیش کیا۔ اس موقع پر سابق کارپوریٹر میر واجد علی خان اور دیگر مجلسی کارکنوں کے علاوہ مقامی عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ رکن اسمبلی بہادرپورہ معظم خان نے کشن باغ سرکاری اسکول میں رسم پرچم کشائی انجام دی۔ ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے حلقے کے سلیم نگر، سعید آباد، قدیم ملک پیٹ، سپوٹا باغ، چادر گھاٹ، اعظم پورہ، چنچل گڑا اور دیگر مقامات پر قومی پرچم لہرایا۔ مقامی عوام کی طرف سے احمد بلالہ کا استقبال کیا گیا۔ مجلسی کارکنوں، اسکولی بچوں اور عوام کی کثیر تعداد نے بھی ان تقاریب میں حصہ لیا۔ احمد بلالہ نے آسمان گڑھ میں سالار پکوان گیس اسکیم کے تحت سلنڈرز اور چولہے تقسیم کیے۔ ملک پیٹ پولیس ہاسپٹل میں یوم جمہوریہ کے موقع پر مریضوں میں پھل بھی تقسیم کیے گئے۔ ایس بی ایچ کالونی میں ہیلتھ کیمپ بھی منعقد کیا گیا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر ملک پیٹ میں مختلف مقامات پر منعقدہ کھیلوں کے مقابلوں میں کامیاب نوجوانوں اور بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے اپنے حلقے کے علاقے شیخ پیٹ، محمدی لائن، اروند کالونی، حکیم پیٹ کالونی اور الحسنات کالونی میں پرچم کشائی انجام دی۔ مقامی مجلسی کارکنوں کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے بازار گھاٹ، ملے پلی، فیل خانہ، اے سی گھاٹ، اندرا نگر اور دیگر علاقوں میں منعقدہ تقاریب میں حصہ لیتے ہوئے قومی پرچم لہرایا۔ مجلسی کارکنوں اور عوام کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ دارالسلام میں قائم تعلیمی اداروں اور دارالسلام بینک کے انتظامیہ کی طرف سے یوم جمہوریہ کے موقع پر پرچم کشائی انجام دی گئی۔ مجلس کے جوائنٹ سیکرٹری ایس اے حسین انور، دارالسلام بینک کے سی ای او سعادت علی اکبر، پرنسپل دکن انجینئرنگ کالج عبد الملک، فارمیسی کالج کے پرنسپل ڈاکٹر عثمان اور ڈاکٹر اقبال، وائس پرنسپل انجینئرنگ کالج کے علاوہ اسٹاف اور طلباء کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ ایس اے حسین انور نے ملک کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کے رول اور خدمات کو خراج پیش کیا۔ سنگاریڈی میں مجلس کی طرف سے قومی پرچم لہرایا گیا۔ سنگاریڈی کے انچارج منظور علی خان مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ مجلس کے مقامی صدر خواجہ نظام الدین نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر سنگاریڈی کے اراکین بلدیہ کے علاوہ مجلس کے کارکن بھی موجود تھے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر گورنر ایس ایل نرسمہن نے راج بھون میں ایٹ ہوم کا اہتمام کیا۔ تلنگانہ اور آندھرا کے وزرائے اعلیٰ، کابینی وزراء اور اپوزیشن قائدین نے اس ریسپشن میں شرکت کی۔ تلنگانہ اور آندھرا کے وزرائے اعلیٰ کو بات چیت کرتے ہوئے خوشگوار موڈ میں دیکھا گیا۔ ذرائع کے مطابق مختلف امور پر دونوں وزرائے اعلیٰ نے تبادلہ خیال بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے نیکلیس روڈ پر محکمہ باغبانی کی نمائش کا افتتاح انجام دیا۔ اس نمائش میں پھولوں، پھلوں کے علاوہ ہم اقسام کی ترکاریوں کی نمائش کی جا رہی ہے۔ یہ نمائش 30 جنوری تک جاری رہے گی۔ اس نمائش میں تلنگانہ ریاست میں کاشت کیے جانے والے پھلوں، پھولوں کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ وزیر زراعت پوچم سرینیواس نے کہا ہے کہ یہ کسان دوست حکومت ہے اور حکومت کسانوں پر باغبانی کے لیے کبھی دباؤ نہیں ڈالے گی۔ وزیر زراعت نے کہا کہ پالی ہاؤس اور گرین ہاؤس کے ذریعے حکومت باغبانی کو فروغ دینے کے مقصد کو پورا کرنے کے شرائط میں ترمیم کے لیے بھی تیار ہے۔ انہوں نے عوام سے نمائش کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ نمس کے ڈائریکٹر نریندر ناتھ نے کہا ہے کہ ریاست میں سوائن فلو کی وبا پر قابو پایا جا رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس مرض سے نمٹنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تمام ہاسپٹلز میں ادویہ کا سٹاک موجود ہے۔ عوام میں سوائن فلو سے متعلق شعور بیدار بھی کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ بھی وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن سرکاری دواخانوں میں صورتحال یہ ہے کہ ہر دواخانے میں بیڈز کی کمی ہو گئی ہے اور مریضوں کی تعداد
بڑھتی جا رہی ہے۔ ریاستی وزیر لکشما ریڈی نے اپنے قلمدان کی تبدیلی کے بعد بحیثیت وزیر صحت گاندھی ہاسپٹل کا دورہ کیا اور سوائن فلو کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ سرکاری ہاسپٹلز میں کارپوریٹ ہاسپٹلز کی طرح علاج کی معیاری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ لکشما ریڈی نے بتایا کہ حال ہی میں 120 افراد کے معائنے کیے گئے، جن میں سے 47 افراد میں سوائن فلو کی علامتیں پائی گئی ہیں۔ وزیر صحت نے بتایا کہ گاندھی ہاسپٹل میں صفائی کے جو ناقص انتظامات ہیں اس کا انہوں نے سخت نوٹ لیا ہے۔ جلد ہی گاندھی ہاسپٹل کی نئی صورت گری کی جائے گی۔ تیلگو دیشم لیڈر ایل رمنا نے کہا ہے کہ نااہل حکمرانی اور بدعنوان حکومت کی خامیوں کو چھپانے کے لیے وزیر راجیا کو بلی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو اس اقدام پر عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے بیشتر وزراء بدعنوان ہیں، صرف راجیا کے خلاف کارروائی مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تبادلوں اور ترقی کے معاملوں میں بھی حکومت بڑے پیمانے پر بدعنوانیوں میں ملوث ہے۔ سابق رکن پارلیمنٹ مدھویاشکی گوڑ نے کہا ہے کہ مشن کاکتیہ مشن کلوا کنٹا میں تبدیل ہو گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ KCR حکومت کی اندھی حکومت میں وزراء اور ارکان اسمبلی بدعنوانیوں میں ڈوب چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ راجیا کو برطرف کرنے والے وزیر اعلیٰ خود میڈیکل کالجز کی بدعنوانیوں کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر تلنگانہ کیوں حاصل کیا گیا۔ مدھویاشکی گوڑ نے الزام لگایا کہ اپنے افراد خاندان کو کمیشن فراہم کرنے کے لیے محکمہ پولیس کو نئی گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ کانگریس اراضی کے حصول کے معاملے میں مرکز کے آرڈیننس کی مخالفت کرے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہنمنت راؤ نے کہا کہ کانگریس مرکز کے آرڈیننس کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بڑے پیمانے پر احتجاج کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ رنگا ریڈی اور محبوب نگر میں وہ شخصی طور پر دورہ کرتے ہوئے حصول اراضی آرڈیننس کے خلاف مہم چلائیں گے۔ ٹی راجیا کو کابینہ سے برطرف کرنے کے معاملے پر ہنمنت راؤ نے کہا کہ اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے وزیر اعلیٰ نے یہ اقدام کیا ہے۔ کانگریس کے رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے کہا ہے کہ نریندر مودی دستور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آرڈیننس کی حکومت چلا رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ نریندر مودی حکومت سیکولرزم کو نقصان پہنچاتے ہوئے ہندوتوا کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ عوام کو اس سے چوکس رہنا چاہیے کیونکہ انہیں دہشت گردی اور فرقہ پرستی جیسی لعنتوں کے خلاف لڑنا ہے۔ سدھاکر ریڈی نے کہا کہ کانگریس اقتدار کے لیے کام نہیں کرتی بلکہ عوام کے لیے کام کرتی ہے اور عوام کے حق میں کانگریس پارٹی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ کانگریس کے ایک اور رکن کونسل محمد علی شبیر نے اس خوش فہمی کا اظہار کیا ہے کہ تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے بعد TRS پارٹی سے کئی قائدین کانگریس میں شامل ہو جائیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو شعبہ صحت میں ہوئے اسکیم کی تفصیلات سے عوام کو واقف کروانا چاہیے۔ اپوزیشن نے شدت کے ساتھ سابق وزیر صحت راجیا کی برطرفی کے مطالبات کیے تھے، لیکن اب محمد علی شبیر کا کہنا ہے کہ راجیا کو کس لیے برطرف کیا گیا اس کی وضاحت کی جانی چاہیے۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی چندر شیکھر راؤ کی طرف سے رشوت خوری کے خلاف شروع کیے گئے ٹیلی فون نمبر پر زیادہ تر الزامات وزیر اعلیٰ کے دفتر، وزراء اور عہدیداروں کے خلاف آئے ہیں۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ اس طرح کے الزامات کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایپا سوسائٹی کے معاملے میں بھی وزیر اعلیٰ کے خاندانی افراد پر لین دین کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ ان تمام کی CBI تحقیقات کرواتے ہوئے وزیر اعلیٰ کو اپنی سنجیدگی کا ثبوت دینا چاہیے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر چیلا پورہ کے علاقے میں ایک مفت میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے اس کا افتتاح انجام دیا۔ ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور مفت دوائیں بھی تقسیم کی گئیں۔ احمد پاشا قادری نے اس اقدام کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ مجلس فلاحی خدمات انجام دینے والوں کے ساتھ تعاون کرتی رہے گی۔
یوم جمہوریہ کے موقع پر شاہ آباد گڑے کے علاقے میں مجلس کی جانب سے رکنیت سازی مہم چلائی گئی۔ اس موقع پر درجنوں افراد نے مجلس میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے علاوہ لالا پیٹ کے علاقے میں مجلس کی جانب سے 400 ہیلتھ کارڈز تقسیم کیے گئے۔ تلنگانہ کے صدر پردیش کانگریس پونلا لکشمیا نے NSUI اور سیوا دل کے قائدین کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس طلب کیا۔ پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے تجاویز وصول کی گئیں اور مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ پارٹی چھوڑنے والوں کا ارادہ رکھنے والوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ NSUI اور سیوا دل قائدین نے ضلع واری اور منڈل واری سطح پر پارٹی اجلاس منعقد کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ جگدیش مارکیٹ اور ایبٹس کے تاجرین کی ایسوسی ایشن کی طرف سے 4,40,000 روپے کے مصارف سے 31 CCTV کیمروں کی تنصیب عمل میں آئی۔ DCP سینٹرل زون کملا سن ریڈی نے تاجرین کے اقدام کی ستائش کرتے ہوئے اسے قابل تقلید عمل قرار دیا۔ کملا سن ریڈی نے تاجرین کو مبارکباد بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ جگدیش مارکیٹ اور ایبٹس ایسوسی ایشن نے مصروف علاقے میں جو اقدام کیا ہے وہ قابل ستائش ہے اور اس عمل کی دیگر تاجرین کو بھی تقلید کرنی چاہیے۔ اس موقع پر جگدیش مارکیٹ تاجرین ایسوسی ایشن کے نمائندوں محمد مسیح الدین، محمد وحید احمد، عرفان اور اسلم کے علاوہ دوسرے تاجرین بھی موجود تھے۔ راجندر نگر میں ایک ہی رات میں 2 متصلہ مکانوں میں سرقے کی وارداتیں پیش آئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 6 نامعلوم سارق ان کے مکان میں داخل ہوئے۔ پہلے تو مکان کے مالک اور چوکیدار کو رسیوں سے باندھ دیا اور پھر الماریوں کے قفل توڑ کر طلائی زیورات اور دوسری اشیاء لے کر فرار ہو گئے۔ پڑوسی ان لوگوں کی چیخ و پکار سن کر مقام واقعہ پہنچے اور رسیاں کھولی۔ پولیس کیس درج کر کے تحقیقات کر رہی ہے۔ نمائش میدان کے پاس موبائل کی چوری کرنے والے ایک شخص کو راستہ چلنے والوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ بیگم بازار پولیس نے نامعلوم سارق کے پاس سے ایک اور موبائل فون برآمد کیا اور اس سے مزید پوچھ تاچھ جاری ہے۔ ایکسپریس وے کے پلر نمبر 290 کے پاس پیش آئے ایک حادثے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پیر کو الصبح صبح یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک کار ٹائر پھٹنے کے بعد 3 کاروں سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے کاروں میں سوار 3 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں علاج کے لیے قریبی دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ غربت اور پسماندگی کی اصل وجہ کرپشن، فلاحی پروگراموں میں نوجوانوں کی شراکت داری پر گورنر کا زور، یوم جمہوریہ تقریب سے خطاب۔ ریاست میں یوم جمہوریہ تقاریب کا انعقاد، قانون ساز اداروں، سیاسی جماعتوں اور سرکاری دفاتر اور خانگی اداروں پر قومی پرچم لہرائے گئے۔ گاندھی ہاسپٹل کی جلد ہی نئی صورت گری، سوائن فلو کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ، نئے وزیر صحت کا دورہ۔ حکومت کی بدعنوانیوں اور نااہل حکمرانی پر پردہ ڈالنے کے لیے راجیا کو بلی کا بکرا بنایا گیا، تلگو دیشم اور کانگریس قائدین کا تبصرہ۔ اور راجندر نگر میں ایک ساتھ 2 مکانات میں چوری، مکان مالکوں اور چوکیداروں کو رسیوں سے باندھ کر کارروائی۔ یہ خبرنامہ اسی کے ساتھ ہی اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔